لوگوں ایک بات یاد رکھو، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت وہ جس سے چاہے لے لے، جس سے چاہے لے لے۔ یہ ضروری نہیں کہ زمانے کا بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا فقیہ اور عالم دین ہو۔ مولا کریم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت پتھروں سے بھی چاہے لے سکتا ہے، کتوں سے بھی لے سکتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا بغداد میں، بغداد کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا، ایسا تباہ کیا تھا کہ پورے بغداد کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ دریا دجلہ کے پانی کو لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے۔ اتنے قتل جس کا شمار نہیں ہوتا۔ ذخیرہ جو مسلمانوں کا تھا بڑی بڑی کتابوں میں اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تتاریوں کا جو حاکم تھا اس نے کچھ علماء کو قید کر کے گرفتار کر کے اپنے دربار میں منگوایا، جو مسلمان بچے کچے تھے۔ ان علماء کو بیڑیاں باندھ کر کے زمین پر اوندھا لٹایا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں نا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنیے میرے عزیزوں، حالات تو ایسے ہو گئے تھے بغداد میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ توجہ، ان علماء کو قید کر کے بیڑیاں باندھ کر کے زنجیروں میں بادشاہ اپنے دربار میں اوندھا لٹایا ہے۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، ایک زرخرید عیسائی پادری دربار میں لایا گیا ہے، اس کو نذرانہ صرف اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں گالیاں دے، حضور کی شان میں گالیاں دے، ان مسلمانوں کے دلوں کو جلائے۔ ہر زمانے میں دنیا یہ جانتی ہے مسلمان قتل سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا رسول پاک کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہے یہ حقیقت ہے، ہمارے بہت سارے ظلم و ستم ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن نبی پاک کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں، اس ظالم نے ایک عیسائی پادری کو دربار میں بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیتے ہو، تم پر پیسے لٹائے جائیں گے۔ اور وہ گالیاں دینے لگا۔ کون ہے وہاں پر جو حفاظت کرے میرے نبی کے نام کی عزت؟ کون ہے؟ کون حفاظت کرے گا؟ جو علماء تھے وہ تو زنجیروں پہ قید ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کریم جب چاہے جیسے چاہے حفاظت کرتا۔ دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے کھوٹے پر بندھا رہتا تھا، ایک کھوٹے پر بندھا رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری گالیاں دینے لگا وہیں سے کتا بھونکنے لگا، زور زور سے بھونکنے لگا۔ درباریوں نے کہا کہ تیرا بیان شاید کتے کو اچھا نہیں لگ رہا اس لیے کتا بھونک رہا ہے۔ عیسائی پادری نے کہا وہ تو جانور ہے، میرا بیان کیا سمجھے گا؟ دوسری بار گالیاں دینے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ پھر لوگوں نے کہا تیرے بیان پر ہی کتا بھونک رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا میرے بیان پر نہیں بھونک سکتا، اسے کیا خبر ہے؟ تیسری بار جب نبی پاک کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا، اس کتے نے زنجیر توڑ دیا اور اچھل کر کے ایسے دربار میں آیا، اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ کر اسے دم زدن میں چاک کر کے دو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اس کتے کی ہیبت ایسی طاری تھی، پورے دربار میں سپاہی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کھڑا رہ گیا اور کتے کو دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کوئی شیر ببر آیا ہوا ہے۔ اس کتے کی ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ اور تاریخ میں یہ لکھا ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا، جنہوں نے بغداد کو ہمارے خون سے نہلایا تھا، اسی تتاریوں کے دربار میں ایک دو نہیں 10,000 تتاریوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ ناموں سے رسالت کی حفاظت فرماتا ہے تو وہ کتوں کے ذریعے سے بھی کام لیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اور دنیا کو بھی میں یہ بتاتا ہوں، ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے۔ ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے
جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے اور پورے لوگوں میں اس کا ایک روپ تھا. ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا. مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا, ڈر پیدا ہو جائے گا. انگریز آج دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں. مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. وہ ایسا عاشق رسول پیدا کیا اگر زمان ہوا تو صرف قلم سے نہیں, صرف زبان سے نہیں, بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی. اور آج حالت یہ ہے, انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا. نہیں, ممکن نہیں ہے. بریلی کی زبان پہ چلی ہے تو ایسا چلی, خطہ خطہ آج بولتا ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت کو لاکھوں سلام. عزیزان گرامی اوقات, آج ان حالات کو دیکھ کر جو سراسیمگی ہے نوجوانوں میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں. سرکار سیدی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان میرے والد گرامی سے میں نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کہا کرتے تھے, دو چیزیں اپنی زندگی میں لازم رکھو. کسی ظالم سے ڈرنا مت, کسی مظلوم پر اپنا جبر یا اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا. کسی کمزور پر طاقت کا استعمال نہیں اور کسی ظالم سے ڈرنا نہیں. یہ دو چیزیں لے کر کے چلو, تمہارا کچھ نہیں ہوگا. کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور میرے نبی کی امت میں موت تو یوں بھی کسی بستر پر آنی ہی ہے, اور جب موت آنا ہی ہے تو میرے نبی کی سنتوں پر آ جائے, حضور کی محبت میں آ جائے, کیا فرق پڑتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس جملے کو لے کر چلے, خاص کر آپ کے اس صوبے میں یہاں لوگوں کو بلڈوزر سے ڈرایا جاتا ہے. مسلمانوں ایک چھوٹی مشین سے ڈرنے والی قوم تو نہیں. غیر قانونی چیزوں سے بچ جاؤ. بلڈوزر کیا کہیں اس سے بڑی مشینیں بھی آئیں, تمہیں ہلانا نہیں چاہیے. ہاں, زیادہ سے زیادہ غیر قانونی یا پھر کسی طرح سے اپنے ہوس کے لیے مکانوں کو یا دیواروں کو گرایا جا سکتا ہے, لیکن مضبوط عشق رسول ہو, اس سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سینے سے عشق رسول نہیں چھین سکتی. نہیں چھین سکتی. بس اس دولت کو بناؤ, اس دولت کو بناؤ جو چھینی نہیں جا سکتی, جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہو. بس اس عشق کی بات میں کرتا. وہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ چھوٹی موٹی مشینیں کیا تمہارا بگاڑیں؟ گھر توڑ سکتے ہیں, یا تمہاری جائیدادیں لے سکتے ہیں, یا تمہیں جیلوں کی سلاخوں پر بند کر سکتے ہیں. اتنا اگر ہوتا ہے تو آپ کو یہ عادت ڈال لینی چاہیے. مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاح, میری اسیری بھی سنت آبائی. اگر قید ہو بھی جائے تو اتنی بات یاد رکھو, ہماری اسیری بھی سنت آبائی ہے. عزیزان گرامی اوقات, ناموں سے رسالت کی حفاظت پر جنہوں نے پہرا دیا ہے, ان کی چند مثالیں میں عرض کر رہا تھا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, جن کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہا جاتے لیکن دنیا کو خوف زدہ کرتے تھے. کس بات پر؟ ارے پیبند لگے کپڑے پہن کر جا رہے, پیروں میں چپل نہیں, ہاتھوں میں ایسی تلواریں جس سے سبزیاں نہیں کٹتی, لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی فوج میں ان کا روپ تھا. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں حاصل کیا, شکست نہیں ہوئی. ان کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا, وہ ڈھال 40 کلو. یہ لے کر لڑتے تھے اور جس میدان میں اترتے تھے صفوں کی صفیں اندر ہمبر. کون نہیں جانتا آج دنیا میں خالد بن ولید کا نام, جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ المسلول کہا. لیکن جانتے ہو اتنی مہارت تامہ, جنگی میدان کا ایک ایسا بطل جلیل جو کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا, ایک بھری جنگ کے دوران امامہ گر گیا تھا. کفار سامنے ہیں اور تلواریں سوتے ہوئے ہیں, گردن کو تلوار آ سکتی ہے. خالد بن ولید تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہے, اس امامہ کو اٹھانے جا رہے.
اپنی پگڑی اٹھانے جا رہے ہیں اور دونوں کافر وہاں جو آپ کی گردن کے پاس تھے وہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے. ایسا سپہ سالار جو ہر جنگ کو فتح کر لیتا ہے آج اپنی گردن بچانے کی بجائے اپنی پگڑی بچانے چل پڑا. یہ تو جنگ کے ہنر نہیں ہوتے. ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. خالد بن ولید بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی پگڑی اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ لیا. اور ان کافروں نے پوچھا ہم تو تمہیں بہت بڑا ماہر سپہ سالار سمجھتے لیکن تم نے آج ایسی غلطی کی ہے جو ایک چھوٹا سپاہی بھی نہیں کرتا. ہم اپنی تلواریں ننگی تلواریں تمہاری گردن تک لا چکے تھے اور تم اس پگڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے ابھی گردن الگ کر دیتے ہو. خالد بن ولید نے کہا پھر الگ کیا کیوں نہیں؟ پھر انتظار کیوں کر رہے تھے؟ الگ کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازو کی طاقت سے یہ جیتتا ہے؟ اپنی قوت کے بل بوتے جنگوں میں فتح حاصل کرتا ہے؟ یہ بات نہیں. میری اس پگڑی کی اہمیت تم نہیں جانتے. اس میں میرے رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں. میرا یہ یقین ہے کہ موئے مبارکہ کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. میرے عزیز ایک بات یاد رکھو دنیا میں جس نے بھی ہیبت طاری کی ہے وہ عشق رسول کی دولت سے ہی طاری کیا. وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت. حضور کے اعضائے مبارکہ بال مبارک سے اس قدر والہانہ عقیدت جس کی وجہ سے ان کا یقین تھا کہ مجھے جنگوں میں فتح ملتی اور کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخ میں آپ چھان کر کے دیکھیں ایک ایسا خلیفہ بھی گزرا ہے جس کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں بلکہ یورپ کی سرزمین پر تو اب اس عظیم جمہوریت کا دن منایا جانے لگا ہے وہ صلاح الدین ایوبی. جب بیت المقدس کی بات آئی ہے تو ہر جگہ سے صلاح الدین کا بھی نام آ رہا ہے. نام جڑا ہوا ہے. اٹلی اور ڈنمارک میں اب لوگ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں. ہم نہیں دشمنان اسلام بھی کہتے ہیں ایسا جرنیل ہم نے دیکھا نہیں تاریخ میں. اس لیے کہ 50-50 ہزار لوگ قید ہو کر آتے اگر جنگ میں تب بھی سب کو آزاد کرتا تھا معاف کرتا تھا. بڑا دل رکھتا تھا بہت بڑا دل رکھتا تھا. اس صلاح الدین کی بات کر رہا ہوں جس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی رہی. صلیبی طاقتوں نے لکھا ہے ایک میدان ایسا بھی ہم نے دیکھا. مسلمان تاریخ نگاروں کی بات نہیں کرو انگریز تاریخ نگار لکھتا ہے ایک میدان ایسا بھی آیا جب 4 لاکھ صلیبی تھے لیکن مقابلے میں صلاح الدین کے پاس سے 12,000 کی فوج پھر بھی ڈٹا رہ گیا اور ڈٹا ہی نہیں رہا بلکہ 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. واہ واہ وہ طاقت کا لوہا دنیا مانتی تھی. اس صلاح الدین کی بات میں کر رہا ہوں. یہ دولت کہاں سے تھی صلاح الدین کے پاس جو خالد بن ولید کو ملی جو عمر بن خطاب کو ملی رضی اللہ عنہما وہی صلاح الدین ایوبی کے پاس بھی تھی. برنس نام کا ایک ایسا عیسائی سپہ سالار تھا جس نے ملک شام میں کچھ مسلمانوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہے تھے. عورتوں کو ذلیل کیا ان کو کوڑے مارے ان کا مال لوٹ لیا. سنو جب وہ مسلمان وہاں پر کسی کے آسرے پر نہیں تھے کسی کے سہارے پر نہیں تھے وہ برنس انہیں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کیا کہتا تھا بلاؤ اپنے محمد کو کہاں ہے تمہارا محمد. نعوذ باللہ حضور کا نام لے کر کے تانا دیتا تھا. تم بات بات پر محمد عربی کی بات کرتے ہو بلاؤ محمد کو. آج میں تم کو قید کیا ہوں آج میں مار رہا ہوں کوئی تم کو بچا نہیں رہا ہے. ایسے جب حالات آ جائیں تو میرے عزیزو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں آتی ہے امتحانوں سے گزارا جاتا ہے. یہ وقت گزر گیا اور ان گرفتار مسلمانوں میں سے کوئی ایک آ کر صلاح الدین کے پاس یہ بات عرض کیا. برنس نام کا ایک ایسا جرنیل ہے عیسائیوں کا جس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو گرفتار کیا اور کوڑے مارتا تھا مال لوٹتا تھا اور کہتا تھا بلاؤ محمد کو کہاں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب صلاح الدین بہت بیمار تھے بستر پر لگ چکے تھے بیمار تھے
صلاح الدین کو جیسی ہی یہ بات پتا چلی گرج کر کہنے لگے میں اپنی پوری طاقت و قوت جمع کروں گا اور اس کے بعد اس برنس کے پیچھا کروں گا۔ تو 2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال گزر گئے، بیمار بھی تھے اور اسی بیماری میں اپنے لشکر بھیجتے رہے۔ وہ وقت آ ہی گیا، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن بکرے ہی تو آئے گی۔ اس برنس کو صلاح الدین کی فوج نے گرفتار کیا اور وہ گرفتار ہو کر جب قیدی بن کر صلاح الدین کے پاس لایا گیا، صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے اور پوچھا کیا کہتا ہے بتا برنس۔ برنس کہا میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، تم ہزاروں قیدیوں کو یوں ہی آزاد کرتے ہو، جب جب تمہارے پاس قیدی آتے ہیں ان کو تم فدیہ لے کر یا چھوٹی سی بات پر آزاد کرتے ہو۔ آج بھی میں وہی امید رکھتا ہوں صلاح الدین مجھے آزاد کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہرگز نہیں، تیرا خیال باطل ہے، تیرا گمان غلط ہے، صلاح الدین آزاد تو ضرور کرتا ہے لیکن اس کو نہیں جو نام مصطفیٰ پر انگلی اٹھاتا ہے، جو میرے نبی کو للکارتا ہے۔ آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں کو گرفتار کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو کہاں ہے، یہ دیکھ محمد عربی نے تلوار دے کر مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے۔ واہ واہ، کون ہے جو تجھے بچائے گا؟